حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے ایک پڑوسی کے یہاں گیا۔ جب وہ اپنے پڑوسی کے پاس گئے تو وہ موت کی سختیوں میں مبتلا تھا، اس کا آخری وقت تھا، بس دم نکلنے ہی والا تھا۔ وہ اتنا شدید پریشان، اتنا اس پر رکت طاری اور اتنی اس پر الجھن ہو رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم پہ، اس کے سینے پہ ایک بہت بڑا بوجھ رکھا ہے جس سے وہ سانس نہیں لے پا رہا، اور اس کے سینے سے بہت گرم ہوائیں نکل رہی تھیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ منظر دیکھا اور وہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی اس کو، جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے اس سے کہا کہ اے میرے بھائی، کیونکہ وہ رب عز و جل کا بہت بڑا نافرمان تھا، وہ اپنی دنیا میں اس طریقے سے دنیا کو گزار رہا تھا کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ وہ دنیا میں آ کر یہ بھول گیا تھا آخرت میں بھی مجھے اپنا حساب و کتاب کرنا ہے، کہ یہ دنیا ہی کچھ نہیں ہے، اس کے بعد جو دنیا شروع ہوگی وہ اصل دنیا ہے میرے لیے۔ لیکن وہ جب دنیا میں آیا تو جس طریقے سے ہم لوگ دنیا میں آج ہیں، ہم لوگ جس طریقے سے بھولے بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد جو ہمیں سوال و جواب دینا ہے، جو ہماری حقیقتاً دنیا شروع ہونی ہے، اس چیز کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ شخص تھا کہ وہ اپنی اس دنیا میں آ کر ایسا مشغول ہو گیا تھا کہ وہ بھول بیٹھا تھا کہ مجھے آگے حساب و کتاب بھی دینا ہے، مرنے کے بعد میری ایک دنیا اور شروع ہوگی جو حقیقتاً وہ دنیا میرے لیے ہے۔ تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان تھا، اور وہ دنیا میں آ کر ایسا مشغول ہو گیا دنیا میں کہ وہ بھول بیٹھا کہ مجھے آگے اپنا آخرت کو دیکھنا ہے، اس نے آخرت کی کوئی فکر نہیں کی۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ نے ایک مشورہ دیا کہ اے میرے بھائی، کہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ رب بہت کریم ہے، وہ معبود حقیقی عز و جل بڑا کریم ہے، کہ تو اس سے معافی تو مانگ، تو اپنے گناہوں کی توبہ تو کر، رب تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہائے افسوس، اب میری زندگی کا آخری وقت ہے، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، موت کا وقت بالکل قریب ہے، میرے سر پر موت کھڑی ہے، اب میں اگر توبہ بھی کرنا چاہوں تو میری توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب میرا بالکل آخری وقت قریب ہے، میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، رب تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کو، ہر احکام کو میں نے توڑ دیا، اور اب میرا آخری وقت قریب ہے، اب میں رب تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے معافی مانگوں؟ جس کاموں کا کوئی مقصد نہیں تھا میں نے پوری زندگی کو اس کاموں میں گزار دیا، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، بہت افسوس ہے میری زندگی پر جو میں نے گزار دی ہے اپنی پچھلی زندگی کو۔ پھر وہ معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میرے مالک مجھے معاف فرما دے، میں تیرا بہت بڑا گناہگار بندہ ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر کے کونے میں سے ایک غیبی آواز سنائی دی، اور اس میں کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہائے افسوس، ہم نے تجھے بہت امان دیے، ہم نے تجھے بہت موقع دیے، لیکن تجھے بہت بڑا دھوکے باز پایا۔ اللہ اکبر! آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اس وقت کیا منظر ہوگا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے دھوکے باز کا اعلان ہو گیا ہے، تو بتائیں کہ اس کا آخرت میں کیا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اس سے سیکھ لینی چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے کہ زندگی ہماری بہت تیزی سے گزر رہی ہے، جو وقت ہمارے سامنے ابھی ہے وہ آگے نہیں ہوگا، کیونکہ جو آپ کام کر لیں گے وہ آپ آگے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ موت کو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ وقت ہے، ابھی بھی تھوڑا مہلت ہے، ٹائم ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، التجائے پیش کرنی چاہیے کہ مالک جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا، اب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، وہ ہمارا معبود حقیقی ہے، وہ بے شک ہمیں معاف فرمائے گا۔